in the transnational terrorist organization. جو 20 سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی $1 ٹریلین لگا کے، انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا جی ہم تو لڑتے نہیں. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ؟ اشرف غنی کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد. کہا افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا انتہائی غیر منصفانہ ہے. President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا. کوئی ان کے وسطی بارڈر پہ ہے، کوئی شمالی بارڈر پہ. وہاں تو پاکستان پہنچے تو 10 دن لگ جائیں گے. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. ہم نے 70-80 ہزار جانیں پہلے دی ہیں. پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے. افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ وہ شامل ہوئے ہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک. ہمارے مغربی سرحدوں پر افغانستان کی سرحد پہ ایک قیامت آئی ہوئی ہے. روز ڈومینوز کی طرح ایک کے بعد کیپٹل گر رہا ہے. پروونشل کیپٹلز طالبان قبضہ کر رہے ہیں. جو ان کی فوج ہے، لگ رہا ہے کہ افغانستان فوج نے بالکل ہتھیار پھینک دیے ہیں. حوصلے پست ہیں. آج ان کا آرمی چیف بھی چینج ہو گیا ہے. فنانس منسٹر ان کا اپنی نوکری چھوڑ کے بیگم صاحبہ کو لے کے ملک سے بھاگ گئے اور ایک افراتفری کا عالم ہے. اور اس کے پاکستان میں بڑے ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں. لگتا یہ ہے کوئی بھی بشمول پاکستان کسی نے امیجن نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا کہ اس رفتار سے وہاں پہ پتوں کی طرح گریں گے سارے اور طالبان اس طرح تیزی سے پھیلیں گے. اور اس کے پاکستان کے لیے کیا اثرات ہیں. اور ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آج جو اپوزیشن تھی PDM، انہوں نے اپنا ایک اجلاس کیا. کشمیر والے الیکشنز انہوں نے ریجیکٹ کیے. اب شاید 29 اگست کو وہ ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں کراچی میں. اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، اپوزیشن سمجھ نہیں رہی یا بات نہیں کرنا چاہتی. اتنا بڑا کرائسس ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں کہ ہم آج اس پہ ذکر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلے جو یہ خطرہ تھا کہ 6-7 ماہ لگیں گے، اب لیٹسٹ سیکیورٹی انالیسز میں یہ آیا ہے کہ شاید کابل اگلے 60 سے 90 دن میں، جس کو کہتے ہیں فال آف کابل، ہو جائے اور طالبان وہاں پہ قابو ہو جائیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج، جس کو ہم ایکسٹینڈڈ ٹروئکا بولتے ہیں، جس کے اندر امریکہ، روس، چائنا اور پاکستان ہے، ان کی بھی آئی میٹنگ دوحہ میں ہوئی. منگل کو UN کے لوگ تھے، امریکن لوگ تھے، افغانستان گورنمنٹ کے لوگ تھے، ان کی میٹنگ ہوئی. وہ بھی کتنے خاص ریزلٹس نہیں آئے. پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان میں باتیں ہوئیں اور وہاں پہ بھی کوئی اسٹیل میٹ تھا. لیکن جس سپیڈ سے سب کچھ ہو رہا ہے، پھر آج ایک پریسر کیا بڑا اچھا فیڈرل انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہمارے ہیں موحد یوسف. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے افغان سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ایک جس کو 5th جنریشن وار بولتے ہیں اس پہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چیئرمین ہی ہندوستان کو دیں گے، مودی اس کا چیئر کر رہا ہوگا، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پاکستان کو کوئی حصہ دینے کی کوشش مالک نہیں ہے اس کا، دیکھیں لیکن ڈرائیو تو کرتے ہیں. بات یہ کافی نہیں ہے، نہیں ایکسکیوز نہیں، لیکن میں آپ کے ناظرین کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کی صدارت ہندوستان کر رہا ہو، نریندر مودی کر رہا ہو، اسے پتا ہو کہ افغانستان کے اوپر اجلاس ہو، پرائم منسٹر عمران خان یا اور امریکہ اور ویسٹ آپ کو کہہ رہا ہو کہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں، اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان باہر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کی جو بات کی جا رہی ہے اس سے زبردست آپ کے وزیر اعظم کیا بات کر سکتے اگر آج ان کی پرائرٹی نہیں ہے. جب آپ لوگ ان کو وار اینڈ ٹیرر پہ چاہیے تھے تو پھر روزانہ ٹیلی فون کالز آتی تھی. جب پاکستانی جو 70,000 شہید ہوئے، تقریباً 80,000 کے قریب تو متاثر تھے اس سے. یہ سفارتی ناکامی نہیں ہے کہ ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ میں بیٹھ کے کہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ کبھی ایک وجہ کبھی دوسری وجہ، کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل ریزن ہے، ہمیں فون نہیں آتا. تو یہ اس سے زیادہ امبیرسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی. میری بات سنیں. آن دا سیم ٹائم آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں. کیا آپشن ہے؟ ڈیسپریشن کا اظہار کیا نا کہ ہمیں کہتے ہیں فون نہیں آتا، کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے، کچھ اور ریزن ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں ٹویسٹ کر کے لگا دینا. کوئی ٹویسٹ نہیں ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں کوٹ کیا گیا. انہوں نے خود پاکستان ایمبیسی کے اندر پھر آپ نے ان کے نجی چینل پہ بھی ان کے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا بیان سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تھا، پہلے ہیں، اس کے بعد بھی ادھر بیٹھ کے بات کی تھی کہ جب پرائم منسٹر آپ کے کلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کلیئرٹی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہم ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں، کون ہمارے ساتھ
ساتھ ہے کون نہیں ہے یہ بھی کلیئر ہے آج. اگر آج ہم امریکہ کی پرائرٹی نہیں ہے کہ اس کو آج ریجن میں نظر آ رہا ہے, اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے, ہندوستان کے ساتھ ہے. ہندوستان اس وقت ان کا بلیو آئڈ بوائے بنا ہوا ہے, تو اس لیے اس کو سوچنا کہ پاکستان کو وہ کس پرائے میں لیں گے. آج دیکھیں نا, کل میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہہ رہے ہیں جی ہم اینڈ آف اگست سارا کچھ نکال رہے ہیں اور افغانستان جانے اور اس کے معاملات جانے. کیا امریکنز کو نکلتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو نہیں پتا وہاں حالات کیا تھے؟ کیا اس دن کے لیے اس بات کا پتہ نہیں تھا پہلے؟ نہیں, ہمیں جنہوں نے فیصلے کیے, جب پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں سپیچ کی, اور یہی کی ہے نا, اس وقت بھی پرائم منسٹر یہی کہہ رہے تھے نا, آپ کے ملک کا وزیر اعظم 18 سال سے کہہ رہا تھا کہ جنگ حل نہیں ہے افغانستان میں, آج ہاتھ اٹھا کے گئے ہیں کہ نہیں؟ وہی بات جو آپ کا پرائم منسٹر ملک صاحب کہہ رہا تھا, دنیا اسی کی طرف آئی ہے. تو وہ جب پاکستان کو شہادتوں کے لیے پاکستانی قوم کی جانوں کے نذرانے ان لوگوں کو چاہیے تھے, تب روزانہ کال آ رہی تھی امریکہ سے بھی اور ہر طرف سے, جی آئیں جی اپنے ہمیں اڈے بھی دیں, ہمیں مالی جو $150 ارب کا پاکستان کو اکانومی کا لاس ہوئے, یہ سب کچھ چل رہا تھا. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, آج اہمیت ہے. کیا ہم چائنا سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم رشیا سے ہو چکے ہیں؟ تاجکستان سے ہو چکے ہیں؟ ایران سے ہو چکے ہیں؟ کسی وہ لوگ جن کے سٹیکس یا جن کی اپروچ, اب آپ دیکھیں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان اور افغانستان نے مل کے ایک کمپین چلائی ہے ہمارے ملک کے خلاف. جب مائنڈ سیٹ اس وقت ایسا ہے ملک صاحب, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کیسے لے کے چل سکتا ہے؟ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں آج پاکستان کی قیادت پرائم منسٹر عمران خان کی شکل میں ایسے ہاتھوں میں ہے جو دو ٹوک ہو کر اپنی ملک کی خودداری کے لیے بات کر سکتا ہے. عظمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا یہ مسائل والا موقع تھا کہ ہم کہیں کہ کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے, کبھی کوئی اور وجہ ہے, لیکن ہماری لیڈرشپ کو کال نہیں آتی, بائیڈن کال نہیں کرتے, اقوام متحدہ اجلاس میں نہیں بلاتا, فارن منسٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا بڑا اہم رول ہے, ہماری اہمیت کو جانیے, یہ کہنا پڑتا ہے منہ سے کہ ہماری اہمیت ہے, ہمیں جانیے. یہ کیا ایشوز کیا ہیں, اس میں ہوا کیا ہے؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیے اب یہ جتنے بھی بیانات آپ نے کوٹ بھی کیے ہیں, موئی یوسف صاحب کے ہوں یا شاہ محمود قریشی کے, انہی کے منہ سے سنے ہیں نا آپ نے, کسی اور نے تو نہیں کہا. ایک طرف جو ہے عمران خان اتنے بڑے امت مسلمہ کے لیڈر ہیں گھر بیٹھ کے, اور اتنی وہ پتہ نہیں ان کو دنیا اتنا پسند کرتی ہے. دوسری طرف حال یہ ہے کہ عمران خان جب سے اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں, پاکستان صرف اور صرف عالمی تنہائی کی طرف جا رہا ہے. وہ کشمیر کا ایشو ہو, اس کے اوپر یہ 14 ممبرز کی ریزولوشن فائل نہیں کر سکے سلامتی کونسل کے اندر. اور اب مجھے یہ بتائیے, پاکستان کا ایک ہی تو مسئلہ رہ گیا. موئی یوسف صاحب جگہ جگہ جا کر یہی ٹکرے مار رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں ہمیں فون کرو, ہمیں فون کیوں نہیں کرتے, ہمیں فون کیوں نہیں کرتے. ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا, یہ خود مرے چلے جا رہے ہیں ان کی کال کے لیے. اب اگر ان کی کال نہیں آ رہی تو اس میں اتنا ہلاک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اپنی ذرا حوصلہ کرے, ہمت کرے. وہ جو حوصلہ کہتا ہوتا ہے عثمان کہ وہ حوصلہ کیوں نہیں کر لیتے اب یہ کہ اب ایک طرف آپ کو بہت مسلس دکھانے کا شوق ہے, دوسری طرف آپ مرے چلے جا رہے ہیں. جاتے ہیں آپ جا کے کبھی ایک کا ترلا مارتے ہیں, کبھی دوسرے کا منتیں کرتے ہیں. اور وہ وقت تھا جب جان کیری جو ہے خود فون کر کے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ سے ملنے کے لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے کہ جی آپ سے امریکی صدر جو ہے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وقت کی بات ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے آئے ہیں. اسی لیے ابھی جو امریکی وزیر دفاع ہے اس کا فون ان کو نہیں آیا, ان کا فون وہیں گیا جہاں جانا چاہیے تھا, جہاں ان کو لگتا تھا کہ بہتر ہے وہاں ہونا چاہیے. اور ابھی جو انڈیا کی بات کی سلامتی کونسل میں جو ہمیں نہیں بلایا گیا, اس کے اوپر ابھی جو کنسیڈ کیا ہے, ابھی عثمان ڈار ذاتی کیپیسٹی میں نہیں بیٹھے ہیں, وہ اس وقت حکومت پاکستان کے ترجمان بھی ہیں اور ایک جو ہے اعلیٰ حکومتی عہدے پہ میں موجود ہیں. انہوں نے کیا آج کنسیڈ نہیں کر لیا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ وہ کیا کریں نا, انڈیا وہ جو ہے وہ بلا رہا تھا, اس کا مطلب ہے انڈیا نے آپ کو کشمیر سے بھی یوں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا, افغانستان کے معاملے میں بھی آپ کو مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جو چاہے گا